إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ہر قسم کی کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ضروریات مہیا فرمائے۔ درود و سلام و تمام پیغمبروں پر، بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اصحاب اور ازواج پر اور پوری امت پر۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آپ حضرات کے درمیان اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اعمال، اس کے بارے میں کچھ باتیں گوشے گزار کرنے کی ضرورت و جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے چند ایسے اعمال کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے جن سے اللہ تعالیٰ بطور خاص محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص محبت کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے کہ جو کوئی انسان ایسے اعمال کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محبوب ترین بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ ایسے چند اعمال کے بارے میں آپ حضرات کے درمیان بیان کروں گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین پسند ہے وہ دین حنیف پسند ہے، ایسا دین جو آسان ہو، لوگوں کے لیے سہولت والا ہو، لوگوں کے لیے اچھا ہو، لوگوں کے لیے بہترین رہنمائی کرنے والی ہو، اور وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک محبوب ترین ادیان میں سے سب سے بہترین دین دین اسلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الادیان احب الی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتلائیے کہ سب سے بہترین دین اللہ تعالیٰ کو کون سا پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحنیفیہ السمحہ، ایسا دین جو دین حنیف ہو، یعنی تمام دنیا سے کٹ کر ایک اللہ رب العالمین کی جانب متوجہ ہونے والا جو انسان ہو جاتا ہے، جس دین کو اپنانے کے بعد وہ دین اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ دین آسان بھی ہو، لوگوں کے لیے سہولیات بھی فراہم کرنے والا ہو۔ لہذا اللہ رب العالمین نے یہ دین جو دین اسلام رکھا ہے، بہت زیادہ سہولیات فراہم اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ جیسے اگر کوئی انسان مریض ہے تو مریض کے لیے روزے کی معافی ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی انسان لنگڑا ہے یا لولا ہے یا کمزور ہے، بیمار ہے، ایسے انسان کو نماز کے معاملے میں بھی چھوٹ ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا اشارے کے ساتھ پڑھے۔ لہذا اسی طریقے سے جمع بین الصلاتین، اس طریقے سے بے شمار رب العالمین نے اس دین حنیف کے اندر، اس دین ملت کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ رہنمائی اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے رخصتیں دے رکھی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین اعمال کون سے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای العمل افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اعمال کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ آپ دین کو اپنا چکے، دین اسلام کو آپ نے اپنا لیا ہے، قرآن اور حدیث کے آپ ماننے والے بن گئے ہیں۔
اب اپنے دین کے بعد، دین اسلام کو اپنانے کے بعد اپنے ایمان کو ٹھیک ٹھاک کر لیجئے، اللہ رب العالمین کے معاملے میں ٹھیک ٹھاک کر لیجئے۔ آج بے شمار ایسے مسلمان ہیں، بے شمار ایسے مسلمان ہیں جو اندھے بن کر کے دین کو اپنائے ہوئے ہیں، لہذا نہ قرآن کی جانب توجہ دیتے ہیں اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی جانب توجہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا مطلب بہت سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، کسی اور کے سامنے سر و سجود نہیں ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے نظر و نیاز نہیں کرنا چاہیے، کسی اور پر توکل نہیں کرنا چاہیے، بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، امید بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ، خوف بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے درمیان بہت ہی زیادہ مشترکہ طور پر مفقود ہے، نہیں پائی جاتی ہے۔ لہذا آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنے آپ کے مسلمان ہونے کا نام لیتے ہیں، لیکن دین کو اپنانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین پر صحیح معنوں میں ایمان نہیں رکھ پاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کے یہاں مشرکوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بطور خاص ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ اس معاملے میں مشرک ہیں۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا کچھ معاملہ پیش آ جاتا ہے، کہاں اپنے یہاں بیٹا وغیرہ پیدا نہیں ہو رہا ہے، چلو فلاں جگہ چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کیا آپ کی ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ رب العالمین کو آپ کافی نہیں سمجھتے تمام چیزیں دینے کے لیے؟ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک بیان فرمایا اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ اکبر، اس ذات باری تعالیٰ سے ہر معاملے میں بھروسہ کرنا چاہیے، اور اس ذات باری تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، کسی اور سے ہم امیدیں لگائے ہوئے ہیں، کسی اور سے ہم خوف رکھتے ہیں، کسی اور پر ہم توکل کرتے ہیں۔ لہذا یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے معاملے میں ذرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک رسول کا معاملہ ہے، رسول کے معاملے میں بھی بہت سے لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طریقے سے ایمان لانا چاہیے اس طریقے سے ایمان نہیں لاتے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ایمان لانا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ایک رسول ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں میں سے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے کئی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہہ دیتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان مانتے ہی نہیں ہیں، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ غیب جانتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کئی مقامات پہ بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لا اعلم الغیب، میں غیب کو نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات میں اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین پر بھی ایمان لانا ہے۔ دین کے بعد سب سے بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ہے وہ اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کے رسول پر ایمان لانا ہے تمام حقوق کے ساتھ۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ثم ماذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دین کو بھی اپنا لیا، اس کے بعد ہم نے اللہ رب العالمین پر بھی ایمان لا لیا، رسول پر بھی ایمان لا لیا، اس کے تمام حقوق کی ہم ادائیگی کرنے لگے، اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے راہ میں اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنا۔ ان تمام چیزوں کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے درمیان مفقود پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم پر عذاب کو نازل فرما رہا ہے، آفتوں کو نازل فرما رہا ہے، دوسرے لوگ ہمارے معاملے میں بدزبانی کر رہے ہیں، دوسرے لوگ ہمارے معاملے میں دخل اندازی کر رہے ہیں، دوسرے لوگ ہم پر تھو تھو کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ میں ٹھیک نہیں ہیں، نہ اللہ رب العالمین کے ایمان کے معاملے میں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے معاملے میں، اور اسی طریقے سے نہ جہاد وغیرہ کے معاملے میں۔ اللہ رب العالمین کے راہ میں اپنے جان اور مال کے ساتھ ہم جہاد بھی نہیں کرتے۔ اپنی زبان سے اگر کسی انسان کو برائی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے کوئی انسان تو اس کو بھی روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ اپنے گھر کے اندر بھی اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کو بھی روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بیوی بے حیائی کر رہی ہے، بیٹی بے حیائی کر رہی ہے، بہن بے حیائی کر رہی ہے، اسی طریقے سے فحش کاموں میں مبتلا ہے، لیکن نہ ان کے پیرنٹس ان کو روکتے ہیں اور نہ ہی ان کے کوئی ذمہ دار ان کو روکتے ہیں۔ لہذا اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم پر آفتوں کو نازل فرما رہا ہے، مصیبتوں کو نازل فرما رہا ہے۔ ہم ایمان میں اس قدر کمزور ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدی، تم میں سے جب کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے، زبان سے بھی نہیں روک سکتا دل کے اندر برا جانے، وذالک اضعف الایمان، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ بھی بیان فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اگر دل کے اندر بھی برائی کو برائی ماننے کی طاقت نہیں ہے تو سمجھو تمہارے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر! آج بہت سے ایسے لوگ ہیں
جو سود کے معاملے میں بھی سود جو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کئی مقامات میں بیان فرمایا سود کھانا حرام ہے، سود کھانا حرام. کچھ لوگ دلیل بھی دیتے ہیں کہ اتنے بینک کے اندر اتنے امپلائی کام کرتے ہیں ان کو تنخواہ کیسے دیں گے وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی بحث بازی وغیرہ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کا فرمان آ گیا، آپ کو من وعن ماننا ہے، سمعنا واطعنا، چاہے نقصان ہو چاہے گھاٹا ہو چاہے نفع ہو، لہذا اللہ رب العالمین کے فرمان کو ماننا ہے. وہی انسان صحیح معنوں میں پکا اور صحیح ترین مومن ہے. لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی اگر کوئی انسان برائی کو برائی نہیں سمجھتا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، تو سمجھ لو اس انسان کے دل کے اندر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے. اگر کوئی عورت بے حیائی کر رہی ہے اور اس بے حیائی کو گناہ نہیں سمجھتی ہے تو لہذا یہ بات یاد رکھے اس عورت کے اندر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. اسی طریقے سے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے ایسے اعمال کو بیان فرمایا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے، صحیح بخاری کی روایت ہے، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز کو پڑھنا. اللہ اکبر، اس کے اندر کتنا زیادہ ہم دوری اختیار کر رہے ہیں. آج مسجد میں جمعہ کے وقت میں اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، لیکن جمعہ ہی کے روز عصر کا وقت جب آ جائے گا تو یہ سارے کے سارے لوگ غائب ملیں گے. لہذا کوئی بزنس کے نام پر نماز کو چھوڑ رہا ہے، کوئی مشغولیت کے نام پر نماز کو چھوڑ رہا ہے، کوئی اسی طریقے سے کوئی میٹنگ وغیرہ کے نام پر نماز کو چھوڑ رہا ہے، کوئی کیسے کیسے بہانے لا لے رہا ہے. لہذا آپ جس طریقے سے جمعہ کی نماز کے لیے وقت نکالتے ہیں اسی طریقے سے ساری نمازوں کے لیے آپ کو وقت نکالنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو پیدا فرمایا عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور عبادت ہی نہیں کریں گے تو بیکار ہے اللہ رب العالمین کا پیدا. اللہ رب العالمین کا جو پیدا کیا ہوا مقصد ہے اس معاملے میں آپ بیکار ہیں. لہذا اللہ رب العالمین کے مقصد کو آپ پورا نہیں کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین بھی آپ کو اس کا سزا دے سکتا ہے. تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ثم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم ای، اے اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. والدین کے ساتھ بھی بہت سے لوگ حسن سلوک کرتے ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر آفتوں کو ڈال رہا ہے، مصیبتوں کو ڈال رہا ہے. جب اللہ کے پسندیدہ اعمال آپ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے آپ کیسے بن پائیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے آپ نہیں بن پائیں گے تو مبغوض بندے بنیں گے، برے بندے بنیں گے، اور اللہ رب العالمین کی لعنتیں، اللہ رب العالمین کی غضب، اللہ رب العالمین کی عذاب، اس کی آفتیں اللہ تعالیٰ آپ پر نازل فرمائے گا، یقیناً آپ کو جھیلنا پڑے گا. لہذا اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین اعمال کیجیے، اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں میں شامل ہو جائیے، پھر اللہ تعالیٰ تمام مصیبتوں کو، تمام پریشانیوں کو، تمام مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ماں باپ کے بارے میں بہت سارے آیات کے اندر بیان فرمایا. ایک جگہ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ رب العالمین نے دو ٹوک اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ تم ایک اللہ ہی کی عبادت کرو گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے گویا کہ اس بات کو بیان فرمایا تمہارے پیدا کیے جانے کا جو مقصد ہے، سب سے پہلا مقصد میری عبادت کرنی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، اور دوسرا جو تم نے پیدا ہونے کے بعد دنیا کے اندر حق ادا کرنی ہے وہ ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. لیکن ماں باپ کے حق کی ادائیگی میں ہی ہم بہت زیادہ کوتاہی کر رہے ہیں، بہت زیادہ دوری اختیار کر رہے ہیں. ماں باپ تو ہمیں خرچ کر کے بہت زیادہ پڑھا دیتے ہیں، بہت بڑا عالم بنا دیتے ہیں، بہت بڑا ایجوکیٹڈ انسان بنا دیتے ہیں، ایک قابل ترین انسان بنا دیتے ہیں ہمیں، بلکہ اپنے سے بھی زیادہ بہتر ہم بنا دیتے ہیں. باپ اپنے اولاد کو اپنے سے بھی زیادہ بہتر بنا دیتا ہے، لیکن اپنے سے زیادہ بہتر بننے کے بعد جب آدمی اپنے قابل ہو جاتا ہے کہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ کمائے دھمائے اور اس طریقے سے بیوی بچے وغیرہ پال سکے، اس کے بعد تو اپنی ماں باپ کی جانب وہ توجہ ہی نہیں دیتا. یقینی طور پر یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اللہ رب العالمین کی محبت چاہیے تو اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق آپ کو عمل کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی محبت جس کے ذریعے سے انسان حاصل کر سکتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو ہم پر فرائض عائد کیے ہیں ان تمام فرائض کی ادائیگی کرنی ہے. فرائض کیا ہے؟ صرف اور صرف نماز پڑھنا یہ فرض نہیں ہے، روزہ رکھنا بھی ہے، حج کرنا بھی ہے، زکوٰۃ دینا بھی ہے، اسی طریقے سے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر رکھنا بھی یہ فرض ہے. ہر وہ چیز فرض ہے جس کے معاملے میں اللہ کے نبی نے، اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا اگر بندہ یہ نہیں کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی، وہ گنہگار ہوگا. وہ تمام کی تمام چیزیں فرض ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں فرض ہے. پردہ کرنا یہ بھی فرض ہے. اسی طریقے سے بہت سے فرائض ہیں، بہت سے فرائض ہیں
جس کی ہمیں ادائیگی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو کوئی شخص میرے دوست سے دشمنی کرے اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ اکبر، اعلان جنگ فرما رہا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کا دوست بننا ہے تو اللہ رب العالمین ہی نے ہی طریقہ بتلا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی نسخہ بیان فرما دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احب، بندے کے اوپر جو میں نے فرائض عائد کیے ہیں وہ تمام فرائض کی ادائیگی جب بندہ کرتا ہے تو میرا قریب ترین بندہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ زائد چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، جیسے زکوٰۃ واجب تو ہے لیکن اس کے علاوہ آدمی صدقات و خیرات بھی کرتا ہے، مزید کے معاملے میں بھی دیتا ہے اور غریبوں کو مسکینوں کو کھانا وغیرہ بھی کھلاتا ہے، اسی طریقے سے ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، مریض کو دیکھتا ہے اور اسی طریقے سے مسافر وغیرہ کا خیال رکھتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اسی طریقے سے فرض نماز اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، فرض نماز کے علاوہ نوافل جو سنت نمازیں اس کا بھی اہتمام کرتا ہے، بلکہ زائد اہتمام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تہجد وغیرہ کی نماز پڑھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یتقرب الی بالنوافل، بندہ میرے بہت ہی زیادہ قریب ہو جاتا ہے حتی احب، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جب وہ پکڑتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، چلتا ہے تو اس کا پیر بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین اس بندے سے اس قدر خوش ہو جاتا ہے کہ بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے والا ہی نہیں بنتا ہے۔ جب مخالفت کرنے والا نہیں بنے گا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا دشمنی تم سے کوئی کرتا ہے وہ میرا دشمن ہے، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، من عاد لی ولیا، میں اس سے لڑ لوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ترین بندوں میں شامل ہو جائیں گے، یہ مصیبتیں، یہ کٹھنائیاں، یہ پریشانیاں نہ دنیاوی آئیں گی نہ اخروی آئیں گی، یہ تمام مصیبتوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے با جماعت نماز پڑھنا بھی اللہ رب العالمین کے یہاں بہت ہی زیادہ محبوب ترین عمل ہے۔ حضرت ابی بن کعب بیان فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الصبح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہمیں فجر کی نماز پڑھائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشاہد فلان، کیا فلاں شخص آیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اشاہد فلان، کیا فلاں شخص آیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان ہاتین الصلاة اثقل الصلاة علی المنافقین ولو تعلمون ما فیہما لاتیتموها ولو حبوا علی الرکب وان الصف الاول علی مثل صف الملائکہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ دو نمازیں، یہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافقین پر بہت زیادہ بھاری ہے، اور ان دونوں نمازوں کی اہمیت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ اگر کوئی انسان جان جائے تو یقیناً وہ گھٹنے کے بل مسجد میں آئے گا یا سرین کے بل گھسیٹتا ہوا مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے درمیان نمازوں میں پہلی صف لگتی ہے وہ اللہ رب العالمین کے یہاں ایسی صف ہے جیسے فرشتوں کی پہلی صف اللہ رب العالمین کے یہاں۔ اللہ اکبر، فرشتوں کی پہلی صف، سوچ لیجئے اللہ رب العالمین کے یہاں جو فرشتے قریب ہوتے ہیں وہ تمام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہے۔ جو کوئی انسان اپنے مسجد میں آئے گا اور نمازوں کا اہتمام کرے گا، با جماعت نمازوں کا اہتمام کرے گا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اگر وہ لوگ ایک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں دو لوگوں کا نماز پڑھنا ایک ساتھ زیادہ پسندیدہ، اگر وہ لوگ دو ہیں تو تین لوگوں کا اللہ رب العالمین کے یہاں زیادہ پسندیدہ ہے۔ اگر جتنی بھی بڑی تعداد ہوگی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کثر فهو احب الى اللہ تعالی، جتنی بڑی تعداد میں لوگ نماز پڑھیں گے اتنا زیادہ اللہ رب العالمین کے یہاں وہ نماز جو پڑھی جاتی ہے جماعت کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ۔ یعنی اگر 100 لوگ ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں 200 لوگ ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو 200 لوگوں کی جو جماعت بنتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ تعداد کے اعتبار سے اور محبوبیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، زیادہ اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ لہذا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں میں شامل ہو جائیں تو لہذا ہماری نمازوں کے اندر باجماعت جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس کے اندر تعداد زیادہ کرنا پڑے گا، تعداد زیادہ کرنا پڑے گا۔ جب تعداد آپ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ اگر مسلمان ہی نہیں دنیا کے اندر اور جتنے ہیں اتنے ہی آ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ تو اور معاملہ ہے، لیکن تعداد رہنے کے باوجود بھی اگر مسلمان نہیں آ رہے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے
تو یہ تو اور دوسرا خطرناک معاملہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ صرف ناراضی ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے جو انسان مسجد کی جانب چلتا ہوا آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہاں ایسے لوگوں کے قدم بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ وملائکۃ یصلون علی الذین یلون الصف الاول وما من خطوۃ احب الی اللہ من خطوۃ یمشیها یصل بها صفا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر جو صف اول میں نماز پڑھنے کی کوشش کے لیے پیدل چل کر آتے ہیں، اور جو جتنا پیدل چل کر کے آتا اللہ تعالیٰ کی یہاں وہ اس قدر زیادہ محبوب ہوتا اگر وہ صف میں داخل ہونے کے لیے پیدل چل کر آتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کو کتنا زیادہ محبوب ہے۔ سوچ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ جو جتنا زیادہ چل کر آئے گا صف میں داخل ہونے کے لیے اس قدر وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ محبوب، زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ لہذا اگر آپ سے کوئی ملنے کے لیے، مثال کے طور پر سمجھیے کہ کوئی بھی آدمی آپ سے ملنے کے لیے چترا درگا کی اسٹیشن میں، ریلوے اسٹیشن میں یا بس اسٹینڈ تک نہیں آتا تھا، لیکن کوئی آدمی آپ کی محبت میں آ کر کے بنگلور کے ریلوے اسٹیشن میں آ گیا، ہائی وے میں آ گیا، ایئرپورٹ میں آ گیا، تو لہذا آپ کو کس قدر خوشی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مومن جس کا گھر مسجد سے کافی دور ہے، اس کے باوجود ہی مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے اور پیدل چل کر کے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ زیادہ محبوب ہے۔ لہذا زیادہ محبوب والے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ محبوب بندے آپ بننے کی بن پائیں گے۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ سجدے کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان سے ابی طلحہ، معدان بن ابی طلحہ نے پوچھا کہ اللہ رب العالمین کے یہاں اخبرنی بعمل عملہ یدخلنی الجنہ، مجھے ایسے عمل بتلائیے جو اللہ رب العالمین کے اس قدر محبوب ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں داخل فرما دے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص غلاموں میں سے تھے۔ خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جنگ میں جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثوبان کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا کرتے تھے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے ایک صحابی رسول حضرت معدان بن ابی طلحہ نے پوچھا تو بیان فرمایا، خاموش ہو گئے۔ معدان بن ابی طلحہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا بہترین عمل بتلائے جو جنت میں داخل کر دے، تو خاموش ہو گئے۔ دوسری مرتبہ پوچھا تب بھی خاموش ہو گئے، تیسری مرتبہ پوچھا تب بھی خاموش ہو گئے۔ پھر فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال پوچھا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک بکثرۃ السجود للہ فانک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجۃ وحط عنک بها خطیئہ۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال پوچھا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ سجدے کرو۔ جو کوئی بندے مومن اللہ تعالیٰ کے یہاں سجدہ کرتا ہے تو ہر ایک سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے ایک درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک درجے کو بلند کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک گناہ کو مٹاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ذکر الہی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آج بہت سارے لوگ مجلسوں کے اندر لوگوں کی غیبت کیے پھرتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ فلموں کے بارے میں، سیریل کے بارے میں، اسی طریقے سے نیتاؤں کے بارے میں، پولیٹکس کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو شنید ہوتی ہے۔ معاملہ آتا ہے ذکر الہی کا تو تمام کے تمام لوگ فرار ہو جاتے ہیں، کوئی دکھتا نہیں اس مجلس کے اندر جس مجلس میں ذکر الہی کی جاتی ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ذکر الہی والی مجلس میں شرکت کریں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، کہ تم اس حال میں موت پاؤ کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھنے والے بنو۔ اللہ اکبر، یعنی اپنی زبان کو تم اس قدر اللہ رب العالمین کے سلسلے میں بیان کرتے ہو کہ بیان کرتے کرتے اتنی زیادہ زندگی گزر گئی یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا اور تمہاری موت ہو گئی۔ آج ایسا نہیں ہوتا ہے، آج ایسا ہوتا ہے پولیٹکس کے معاملے میں کہ بہت زیادہ لوگ اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، دن رات صبح و شام مجلسیں، میٹنگ، پولیٹکس کا جب معاملہ آتا ہے، یہاں تک کہ جو چھوٹے موٹے چناؤ بھی ہوتے ہیں اس کے اندر بھی دیکھا جائے تو ہمارے لوگ کس قدر زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، دکانیں بھی بند کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کی عبادت کا معاملہ آتا ہے تو دکانیں بند نہیں کرتے، لیکن جب پولیٹکس وغیرہ کا معاملہ آتا ہے، ووٹ وغیرہ کا معاملہ آتا ہے تو لہذا اس کے معاملے میں لوگ دکان بھی بند کر دیتے ہیں پولیٹکس کے معاملے میں۔ اسی طریقے سے برائی کے معاملے میں بہت زیادہ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اس کے بارے میں بہت زیادہ گفت و شنید کرتے ہیں، بہت زیادہ غیبتیں کرتے ہیں، چغلخوری کرتے ہیں۔
اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنی زبان کو تر نہیں رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہم پر آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تکلیف آتی ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سے معاملات ہیں، جیسے داؤد علیہ السلام کی طرح روزہ رکھنا ہے، داؤد علیہ السلام کی طرح قیام اللیل کرنا یعنی تہجد کی نماز پڑھنا ہے، اس طریقے سے صلہ رحمی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم ہی اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجے گئے پیغمبر ہو، اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہو؟ کہا ہاں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان باللہ۔ پھر اس کے بعد پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ثم صلۃ الرحم، اس کے بعد صلہ رحمی کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل ہے۔ صلہ رحمی کا نام و نشان مسلمانوں کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے، بہت کم ایسے لوگ ہیں، اگر 100% مسلمان ہیں تو اسے میں دیکھتا ہوں میری سمجھ کے معاملے میں، میرا یہ سمجھ ہے کہ صرف 5% ہی ایسے مسلمان ہیں جو صلہ رحمی کے معاملے میں بہت اچھے رہتے ہیں، ورنہ 95% لوگ ایسے ہیں جو صلہ رحمی کے معاملے میں، نہ بھائی کے معاملے میں، نہ بہن کے معاملے میں، نہ اولاد کے معاملے میں، نہ ماں باپ کے معاملے میں، نہ بیوی کے معاملے میں، اسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں اچھے نہیں ہیں، بہت سے ایسے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہے، ہم پر مصیبتیں آتی ہیں۔ جب آپ کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، آپ اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر نہیں رکھیں گے تو اللہ رب العالمین بھی آپ سے جڑا ہوا نہیں رہے گا۔ لہذا صلہ رحمی کے بارے میں بہت سے احادیث موجود ہیں، اللہ کے نبی نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ صلہ رحمی نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کچھ حق دے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے صلہ رحمی، میں تجھے اس بات کا حق دیتا ہوں کہ جو کوئی تجھے جوڑے گا میں اس سے جڑ جاؤں گا، اور جو کوئی تجھے توڑے گا میں اس سے ٹوٹ جاؤں گا، میں اس سے الگ ہو جاؤں گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی کو یہ حق دیا ہے، یہ پاور دیا ہے۔ لہذا صلہ رحمی اگر آپ کے اندر بھی پائے جائے گی آپ بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک انگلی رہا جائے، ایک انگلی کو کہا جائے کھولو تو کھولا جا سکتا ہے، لیکن 5 انگلیوں کو جب بند کر دیا جائے تو مٹھی بن جاتی ہے اور یہ مضبوط بن جاتا ہے، اس کو کھولنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ ایک لکڑی کو توڑا جا سکتا ہے لیکن کئی لکڑیاں اگر اکٹھا کی جائے تو توڑا نہیں جا سکتا، مشکل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم بھی ایک ہو جائیں گے تو یقینی طور پر، میں بہت زیادہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ سارے مسلمانوں کے ایک کر لو، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں آپ کہ صلہ رحمی کے معاملے میں اپنے بھائی سے، اپنے بہن سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے اولاد سے، اپنے بچوں سے اور تمام لوگوں سے آپ جڑ کر رہیں، ایک ہو کر رہیں، ان کے دکھ سکھ اور ہر معاملے میں کام آئیں۔ لہذا صلہ رحمی اتنی بری ہو گئی اس کی حالت کہ آج کسی شخص کو اگر قرض کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنے بھائی سے نہیں مانگتا ہے، جانتا ہے کہ میرا بھائی میرے اوپر بھروسہ نہیں کرتا، میرا بھائی مجھے دے گا نہیں، دوسرے سے مانگتا ہے۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ لہذا صلہ رحمی کے معاملے میں ہمیں اچھا بننا پڑے گا۔ اس طریقے سے ذی الحجہ کے اندر جو انسان اچھے اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس طریقے سے وطر والا عمل جو کوئی انسان کرتا ہے، جیسے وطر کی نماز پڑھتا ہے، اس طریقے سے 7 کوئی بھی 5، اسی طریقے سے 3، جیسے آپ سبحان ربی الاعلیٰ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیے، 3 مرتبہ پڑھیے، 5 مرتبہ پڑھیے۔ وطر اللہ تعالیٰ کو عمل جو کوئی انسان وطر والا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہم پر نمازیں فرض کی ہیں وہ 4 وقت کی نہیں، 5 وقت کی، یہ وطر ہے۔ 1، 3، 5، 7 یہ تمام کی تمام چیزیں وطر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وطر بہت زیادہ پسند ہے۔ سچ بولنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس طریقے سے ہمیشہ نیک اعمال کرنا، اگرچہ کم کر رہے ہوں لیکن ہمیشہ نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الناس الی اللہ تعالیٰ، یہ بتلائیے کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انفعہم للناس، جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ترین انسان ہے۔ آپ لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند بنیے، اللہ رب العالمین کے یہاں آپ سب سے محبوب ترین بندے بن جائیں گے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا احب الاعمال الی اللہ، اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بہترین عمل سے کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ تعالی سرور تدخلہ علی مسلم، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے محبوب ترین عمل یہ ہے کہ انسان کو تم ایسا کام کر کے دکھاؤ جس سے وہ اس کا دل باغ ہو جائے، وہ خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے یہ عمل۔ اس طریقے سے او تکشف عنہ کربا، اس پر کوئی مصیبت آ گئی ہے اس کی مصیبت کو دور کر دو، اس پر قرض کا پہاڑ لد گیا ہے اس کے قرض کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ او تطرد عنہ جوعا، یا آدمی کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھلاؤ۔ لہذا اگر ہم یہ تمام کے تمام اچھے اعمال کریں گے، ویسے اچھے اعمال کی لسٹ اور بھی بڑی ہے، میں چھوٹے اعمال آپ حضرات کے درمیان بیان کر دیا موٹے طریقوں سے جو آپ حضرات کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا، اس طریقے سے میرے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ اگر میں اور ہم میں سے ہر ایک اس بات کا اگر کوئی عہد کر لے، اس بات کا عہد کر لے کہ میں تمام کے تمام اعمال کو اپناؤں گا اپنی زندگی کے اندر،
تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے محبوب ترین بندوں میں شامل کر لے گا، اللہ تعالیٰ کے خوش نصیب بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب ترین بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کی حفاظت فرما، ہم پر جو مصیبتیں آفتیں آ گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بنا کر ان تمام مصیبتوں کو ہم سے زائل فرما۔ اللہ تعالیٰ تو دشمنوں کو سروناش فرما، اللہ تعالیٰ تو مصیبتوں کو ہم سے دور فرما، اور دشمن جو ہیں اللہ کے دشمن، نبی کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، تو اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ فرما۔ اللہ تعالیٰ یا تو ان کو تو ہدایت سے سرفراز فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔